نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم و مکرم، معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن میں بار بار عقل انسانی کو، فکر انسانی کو، ضمیر انسانی کو، نفس انسانی کو اور تعقل، تفکر اور تفہم انسانی کو بار بار مخاطب کرتا ہے۔ افلا تعقلون، کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کر سکتے؟ افلا تبصرون، کہ تم نظر غائر سے کسی چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں کہتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو اپنا کل اثاثہ سمجھ لیا، اسی دنیا کو ہم نے اپنی کل زندگی سمجھ لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو کہ تم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا چھوڑا ہے، تم نے آنے والے کل کی کیا پریپریشن کی ہے، کیا تیاری کی ہے، کیا پلاننگ کی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ کہتا ہے، آنے والے کل سے کیا مراد ہے؟ آنے والی زندگی۔ اب آنے والی ہماری زندگی کون سی ہے؟ امیجیٹ، اس زندگی کے بعد وہ ہے قبر کی زندگی، وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، وہ موت کے بعد ایک اور آنے والی زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف پڑاؤ عطا کیے ہیں، مختلف اسٹیشنز عطا کیے ہیں، مختلف وقفے عطا کیے ہیں۔ پہلے ہم روح کی کیفیت میں موجود تھے، پھر اس کے بعد بطن مادر میں اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا اور اس وجود کے اندر روح ڈالی، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ زندگی ملی۔ اس زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک اور زندگی جو قبر کی زندگی ہے، جسے برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اللہ پھر ایک اور اسٹیشن عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب قبروں سے نکلیں گے، قیامت قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی حشر کا ایک اور ہمیں پڑاؤ عطا کرے گا، اور پھر اس کے بعد میزان پر پہنچیں گے، اور میزان پر پہنچنے کے بعد وہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا، اور انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو کہ دین اسلام سے دور رہے، یقینی طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ کچھ دوزخ میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے۔ یہ انسانی زندگی کا پورے کا پورا پیریڈ ہے۔ اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ہمارا ایک ٹینیور ہے جو 50، 60، 70، 80، میکسیمم 90 سال، اس سے زیادہ تو کوئی بھی آج کل نہیں جیتا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کا ٹینیور چند لمحے بھی ہو سکتا ہے، کچھ سال بھی ہو سکتا ہے، نوجوانی میں بھی جا سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر بھی ختم ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ٹینیور جو ہے، اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن اس سے آگے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے اسی زندگی کو، اسی دنیا کو اپنا کل اثاثہ سمجھ لیا ہے؟ یاد رکھو، اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد تمہاری ایک اور زندگی، ایک اور طرح کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں قبر میں جانا ہے، تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے قبر کی کیا تیاری کی ہے؟ اس دنیا کا گھر تم سجاتے ہو، سنوارتے ہو، ایک دن کا کھانا نہ ملے تو اللہ سے شکوہ کرتے ہو کہ رزق تنگ ہو گیا ہے، روزی نہ ملے کچھ دن، کچھ مہینے، تو تم شکوہ کرتے ہو کہ صاحب مجھے کوئی جاب نہیں ملی ہے، میری کوئی نوکری نہیں ہے، بے برکتی ہو گئی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے۔ لیکن تم اس گھر کو کتنا سجاتے ہو، کتنا سنوارتے ہو، بڑے قیمتی شینڈلیئر لگاتے ہو، اچھے ڈیزائن بنواتے ہو، اچھے آرکیٹیکٹ انجینئرز کے پاس جاتے ہو، اچھا ڈیزائن کرواتے ہو۔ یہ 60 سال کا گھر
اس کے لیے اتنی تیاری. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کو صاحب کس اسکول میں داخل کروانا ہے, ہم نے کس مہنگے اسکول میں داخل کروانا ہے. اگر کسی کے پاس مال کم ہے تب بھی وہ بچے کی پلاننگ کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ مائیں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے لیے لباس بنا رہی ہوتی ہیں, اس کے لیے سویٹر بن رہی ہوتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, ہم نے اس کے لباس کا انتظام کرنا ہے, ہم نے سب پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کہیں جا کر 30 سال وہ پڑھتا ہے. اس کے بعد آج کل تو صاحب پوسٹ گریجویشن کا زمانہ ہے, اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. آج کل تو 35 سال تک پڑھائی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اگلی 25-30 سال کی ایک نارمل زندگی بچتی ہے وہ لگزوریس لائف مل جائے, وہ بہت اختیار والی زندگی مل جائے. میرا بچہ صاحب وہ مقابلے کے امتحان کر کے وہ کسی اچھی سیٹ پر بیٹھ جائے گا تو اس کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ کرو, اس سے منع نہیں ہے, لیکن وہ جو تمہاری آنے والے کی زندگی ہے, قبر کی زندگی جو ہزاروں سال کی بھی ہو سکتی ہے, کیا اس کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے؟ فقط اسی دنیا میں تم نے ہائے میرا مال, ہائے میری دکان, ہائے میرا کھانا, ہائے میرا پیٹ, ہائے میری اولاد, ہائے میرا لباس, ہائے میری گیدرنگز, ہائے میری محفلیں, ہائے میرے دوست, فقط اسی دنیا میں دوست بنائے ہیں, اسی دنیا کے رزق کا تردد ہے. کیا قبر کے زندگی کا جو رزق ہے کیا اس کا انتظام کیا ہے؟ یاد رکھیے ناظرین کرام, دنیا ختم ہو جائے گی, ایک اور دنیا آئے گی. ہمیں ایک اور ماحول میں جانا ہے اور وہ ماحول قبر کا ہے. لہذا قبر دن میں کئی مرتبہ انسان کو پکارتی ہے کہ اے میرے پاس آنے والے تو نے لازم آنا ہے, اس لیے کہ موت سب کو آنی ہے. تو آج ہم سب کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک فٹ پاتھ والے کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ایک محل والے کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے, رعایا کو بھی محاسبہ کرنا ہے اور وہ حاکم ہے اس کو بھی محاسبہ کرنا ہے. اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, مواخذہ کیا جائے, پہلے اپنا محاسبہ کرو, پہلے اپنا احتساب کرو. ہمیں اسلام کو کوئی کتنا ہی کہے تو ہم کہتے ہیں تعلقات ختم ہو جائیں گے, لیکن اپنی ذات پر آئے تو ہم سارے تعلقات توڑ دیا کرتے ہیں. ہم انہیں وارن کرتے ہیں صاحب سدھر جاؤ سدھر جاؤ, لیکن جب اسلام کی بات آئے, دین کی بات آئے, ہم کہتے ہیں تعلقات خراب نہیں کرنا, ہماری معاش ختم ہو جائے گی, معاشی حالات خراب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, لوگو تم جس روزی کی بات کرتے ہو اگر میرے ذکر سے, میری عزت سے, میری حرمت سے, میرے نام پر تمہیں غصہ نہیں آیا, میرے ذکر سے دور ہو گئے تو تمہاری معیشت خراب کر دوں گا. تو ناظرین اکرام آج معیشت خراب ہے, شاید ہم نے تعلیمات رسول کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی حرمت اور رسول کی عزت پر آج ہمیں پیشانی پہ کوئی سلوٹ نہیں آتی. انشاءاللہ بس رب سے دعا کرتے ہیں, دعا ہی میں پناہ ملتی ہے کہ اے رب کائنات ہماری معیشت کو اچھا کر دے, ہمیں سدھار دے, اے اللہ ہمارے اداروں کو سدھار دے, رعایا کو سدھار دے, ہماری حکمرانوں کو سدھار دے, سب سے پہلے ہمیں سدھار دے. ہم سدھر گئے انشاءاللہ سب سدھر جائے گا. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.